ابھی ایک نااہل جاہل نے کہا تھا کہ مولائے کائنات کی داڑھی نہیں تھی معاذ اللہ رب العالمین، داڑھی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی تھی، ہلکی ہلکی تھی، اور وہ اپنی داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے ایک دم چہرے کے قریب سے معاذ اللہ رب العالمین، جس کو ہماری قوم کے لوگ اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتا دیں۔ نام لینا میں بہتر اور مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو مفتی کہتا کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ اے علی بتائیے، آپ کے چہرے پر داڑھی گھنی ہے اور میرے چہرے پر داڑھی اکا دکا کا ہے؟ آپ کے چہرے پر داڑھی گھنی ہے، بھری ہوئی ہے، اور میرے چہرے پر داڑھی اکا دکا کا ہے، کیا مطلب ہے؟ ابھی ایک نااہل جاہل نے کہا تھا کہ مولائے کائنات کی داڑھی نہیں تھی معاذ اللہ رب العالمین، داڑھی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی تھی، ہلکی ہلکی تھی، اور وہ اپنی داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے ایک دم چہرے کے قریب سے معاذ اللہ رب العالمین، جس کو ہماری قوم کے لوگ اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتا دیں۔ نام لینا میں بہتر اور مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو مفتی کہتا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مولائے کائنات سے وہ سوال کرتا ہے کہ بتائیے، آپ کی داڑھی گھنی ہوئی ہے، میرے چہرے پر داڑھی اکا دکا کا ہے، اور اس کا جواب ہم کو قرآن سے چاہیے، حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے چاہیے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر پودے نہیں اگتے بلکہ یکا دکا، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس پر پودے اگا کرتے ہیں، وہ زمین زرخیز ہوا کرتی ہے، اس پر فصل ہوا کرتی ہے۔ یہودی نے جب مولائے کائنات کا جواب قرآن کے روشنی میں سنا تو قدموں پر گر گیا اور کہا کہ جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو جس نبی کا علی کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کا علی کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ 8واں پارہ کی آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے۔ اس واقعہ سے اور اس مقدس قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مولائے کائنات کی داڑھی خوب گھنی تھی اور کلہ بھرا ہوا تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ مولائے کائنات کی داڑھی چہرے سے قریب تھی، کاٹ کر کے حضرت علی اپنے داڑھی کو چہرے کے قریب کر لیا کرتے تھے، تو اسے ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ وہی رافضی کہیں گے، شیعہ کہیں گے، شیعوں کا عقیدہ رکھنے والا۔ اس طرح کے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تم کو گاگر اور چادر میں سمیٹ کر کے وہیں تک محدود کر دیں گے اگر تم ایسے نااہل اور بے وقوف مولویوں کے چکر میں پڑو گے۔ ابھی وقت ہے اپنے اندر پہچاننے کا ہنر رکھو، کون شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے، کون طریقے مصطفیٰ کو فالو کرنے والا ہے، وہی ہمارا رہبر ہوگا، وہی ہمارا عالم ہوگا، وہی ہمارے قوم کا مقتدا ہوگا جو نبی کے طریقے کو فالو کرتا ہوگا، جو نبی کا غلام ہوگا، جو نبی کا عاشق ہوگا۔ ایسے ویسے کو ہم نبی کا عاشق نہیں مانتے ہیں، ایسے ویسوں کو ہم نبی کا غلام نہیں مانتے ہیں۔ جو نبی کی تعریف کرے اور نبی کے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرے، ہم ایسے کو صحیح نہیں مانتے ہیں، ایسے کو ڈھنگ کا عالم نہیں مانتے ہیں۔ جو نبی کی تعریف کرے اور صدیق اکبر کے شان میں گستاخیاں کرے، عمر فاروق اعظم کے شان میں گستاخیاں کرے، عثمان غنی کے شان میں گستاخیاں کرے، مولائے کائنات کے شان میں گستاخیاں کریں، ہاں ہم اسی کو اپنا رہنما مانیں گے، اسی کو اپنا قائد مانیں گے، اسی کو اپنا امام مانیں گے۔ جو نبی کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر کی صداقت کو تسلیم کرے گا، عمر کی عدالت کو تسلیم کرے گا، عثمان کی سخاوت کو تسلیم کرے گا، علی کی شجاعت کو تسلیم کرے گا، اس کو ہم اپنے دل میں نہیں بلکہ اپنے سر پر بٹھانے کا کام کریں گے، اپنے سر پر بٹھائیں گے اور اس کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، اس کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے اس کو عزت و احترام سے نوازیں گے۔ ہم ایسے لوگوں کو ہم بائیکاٹ کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے سخت جملے بہت کم لوگوں کو ہضم ہوتے ہیں،
تو ہم آپ سے التجا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے میں مضبوط رہیے، آپ اپنے عقیدے میں مضبوط رہیے، اپنے عقیدے سے ڈگمگائیے نا۔ گاگر و چادر قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیے کتنی چادریں چڑھائی، کتنی بار لنگر کیے۔